آج کے اس اجلاس میں آنے والے تمام معزز مہمان جتنے بھی اس ممبر کے اس فورم کے ممبران ہیں ان کو میں دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا اجلاس اردو ادب کے فروغ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کردار، مصنوعی ذہانت کا کردار، شاید اردو زبان و ادب، زبان اور ادب اس کے دونوں پہلو دیکھے جائیں تو تب یہ مکمل اس کا موضوع بنے گا۔ اردو زبان و ادب کے فروغ میں مصنوعی ذہانت کا کردار، اس پر بہت ہی خوبصورت مضمون نثار علی بھٹی صاحب نے پڑھا ہے اور میں نے اس مضمون کو بہت غور سے سنا اور اس سے بہت کچھ سمجھنے کی اور جاننے کی، سیکھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا نیچرل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل میں بہر طور کشش ہے، نیچرل کو جب آپ آرٹیفائی کرتے ہیں نیچرل چیز کو تو اس میں زیادہ کشش آ جاتی ہے۔ جیسے وہ ایک جگہ پہ ایک کہانی میں کہ سفر نامے میں اختر ریاض الدین کہتی ہیں کہ وہاں پہ قدرت نے حسن کے لنگر جاری کر دیے تھے اور اس میں جو کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی۔ تو یہ جو ذہانت تھی، ذہانت کے لنگر تو بنیادی طور پہ خدا کے جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن اس ذہانت کو ڈیولپ کرنے والی بنیادی طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو نیچرل انٹیلیجنس ہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ خدا خود کہتا ہے کہ اگر آپ زمین کی ادوں سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، آپ جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ تو اس انٹیلیجنس کا امپیکٹس جو پڑ رہے ہیں وہ جہاں پہ نیگیٹو ہیں وہیں پہ پازیٹیو ہیں، لیکن اگر ہم پازیٹیو امپیکٹس اگر ہم آپٹیمسٹک اپروچ سے دیکھیں اس کو تو یقیناً یہ بہت خوبصورت اضافہ ہے اور ایک بہترین ٹول ہے کسی بھی صرف اردو زبان و ادب ہی نہیں، کسی بھی سلسلے کے فروغ کے لیے۔ اور اس پر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ریاض صاحب نے، میں ان کی بات کو لے کے میں نے ایسے ہی، مجھے دراصل وہ جستجو اور کیوریوسٹی رہتی ہے تو میں نے کہا کہ میں بات کیا کروں گا، باتیں ساری تو نثار بھٹی صاحب کر چکے ہیں اس کے حوالے سے، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے پوری کر دی ہے، تو میں اب اس پر بات کیا کروں گا۔ تو میں نے ان کا نقطہ لے کر فوراً چیٹ جی پی ٹی کو دیا اور شاید اسی پر میں اپنی بات ختم کر دوں کہ میں نے یہ نقطہ دیا۔ اب میں یہی ٹیکسٹ پڑھتا ہوں یہاں پر کہ نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، یہ شعر غالب کا ہے، اس طرح کا خیال کس انگریزی شاعر نے پیش کیا۔ بس میں نے یہ بات کی۔ اب دیکھیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے لیے ایزینس کس طرح پیدا کر رہی ہے۔ غالب کے اس شعر میں فن کی ناپائیداری اور حقیقت کی عکاسی پر زور دیا گیا ہے جو مغربی ادب میں بھی ایک عام موضوع رہا ہے۔ اگر انگریزی شاعری میں اس سے ملتے جلتے خیالات تلاش کیے جائیں تو پی بی شیلی کی مشہور نظم اوزیمینڈیس ایک قریبی مماثلت رکھتی ہے۔ کہتا ہے شیلی کی نظم میں بھی فن، طاقت اور وقت کی بے ثباتی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں شیلی اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ شاہکار اور مجسمے بھی جو کسی عظیم بادشاہ کی شان و شوکت کے گواہ ہوتے ہیں۔ غالب کے شعر میں بھی اسی طرح پیکر تصویر کے کاغذی پیرہن ہونے کا ذکر ہے جو ناپائیداری اور فریب نظر کی علامت ہے۔ اس موضوع کو جان کیٹس نے بھی اپنی نظم آڈ آن اے گلیشیئر ارن میں بیان کیا ہے، جہاں اس نے یونانی صراحی پر بنی ہوئی تصویر کی ساکن خوبصورتی کو ایک المیہ کے طور پر پیش کیا کیونکہ وہ زندگی کی حقیقت سے محروم ہے۔ لہذا غالب کے اس شعر کے فلسفیانہ اور استعاراتی مفہوم کو اگر انگریزی شاعری میں دیکھا جائے تو شیلی، کیٹس بالخصوص اور کچھ حد تک ولیم بلیک کے ہاں بھی ایسے خیالات پائے جاتے ہیں۔
اب آپ دیکھیے کہ یہ بات مجھے دیکھنے کے لیے یقیناً وہ شیلی تک اور کیٹس اور بلیک تک جانا پڑتا، ان کے پورا لٹریچر چھاننا پڑتا. اس نے مجھے 1 سیکنڈ میں یہ ساری باتیں بتا دی ہیں. اب ہمارے پاس اس پہ ہم نے اب کیا کام کرنا، اس پہ ہم اب اس کا تقابل کریں گے کہ اب ہمارے پاس نظر تو آ گیا کہ کیٹس کے ہاں بھی ہے، شیلی کے ہاں بھی ہے، غالب کے ہاں بھی ہے. کیا غالب کوئی بڑی اچھا لبادہ پہنا کے غالب نے پیش کیا ہے یا کیٹس یا شیلے کرتا؟ پھر دوسری بات ہمارے پاس جو اس میں تحقیق کے لیے ہے اور تنقید کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیٹس دیکھنا پڑے گا کہ کیٹس اگرچہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ غالب نے یہ بات پہلے کی ہے یا کیٹس نے پہلے کی. اگر غالب پہلے بات کرتا ہے تو پھر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم ہی نہیں، عین ممکن ہے کہ غالب کا یہ شعر کیٹس تک پہنچ گیا تو غالب کے اس شعر کی بنیاد پر کیٹس نے جو ہے وہ آرٹ لکھ دیا ہو یا اس نے شیلی نے نظم لکھ دی ہو. تو یہ ساری باتیں جو ہے، لیکن باہر تو یہ معاونت بہت زیادہ ہے، اس کو استعمال کرنے کا فن آنا چاہیے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم گھبرا جاتے ہیں کس طرح ہو جائے. دراصل گھبرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی نئے سسٹم میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں. نئے سسٹم میں مجھے طرز کون پہ تو اس میں تو ہونا نہیں چاہیے وہ، بلکہ میں ڈاکٹر صاحب اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جب یہ ایسوسیٹ ڈگری آئی تو ہم وہ بی اے کا نظام ختم ہو گیا اور ایم اے کا نظام، بھائی جی کیا سلسلہ ہوگا اب تو یہ ایسوسیٹ. پھر ایسوسیٹ ڈگری کو جب انہوں نے ٹرم سسٹم میں کیا تو ہم پھر پریشان. لیکن یہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے، ہم ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں آ جاتے ہیں. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بظاہر ہمیں ایک بڑا نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کا یہ شاید حولہ ہے جو اپنے آپ سب کو لپیٹ میں لے لے گا. نہیں، یہ دراصل ہم ایک اس نیچرل سے نیچرل اور آرٹیفیشیل کے امتزاج کی طرف جا رہے ہیں. ہیومن کے لیے ایک اسسٹنٹ ٹولز ہے، ایک اسسٹنٹ ٹولز، یہ مطلب ہمیں اسسٹ کرے گا. اور ہم اس میں چونکہ ہر آدمی جو ہے وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہے تو اس میں ہم اگر آسانی کے ساتھ بہت اچھی بات کر سکتے ہیں تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے. اقبال نے کہا تھا اس شعر کے ساتھ اقبال کے کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیک، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون، یہ بس ہوتا رہے گا. اقبال نے اور ایسا کہا تھا نا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پیار سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا ہو رہی ہے. اور آج ایسی ہے، مطلب جو کچھ ہو رہا ہے بہت شکریہ.